عجل اللهم صل على محمد صلی علی محمد وآل محمد. درود ایسا پڑھیں کہ میرے 300 کلومیٹر کی تھکاوٹ اتر جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، تاکہ بچوں کو بھی اس سورت کا ترجمہ یاد ہو جائے، یہ اتنی اہم ترین سورت ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں سے فقط سورہ عصر اتار دیتا تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. تاکہ سورت کا ترجمہ ذہنوں میں بیٹھ جائے، اللہ امام زمانہ کے زمانے کی قسم اٹھا کے کہہ رہے کہ انسان نقصان میں. لہذا جب تک انسان کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ وہ نقصان میں جا رہا ہے، وہ سوچے گا نہیں کہ نقصان سے نکلنا کیسے ہے. درود پڑھیں بار محمد وآلہ صلی علی محمد وآلہ. اللہ نے کہا ہے میرے بندے میں کریم ہوں، رحیم ہوں، رحمان ہوں، غفور ہوں، میں تجھے نقصان میں اکیلا چھوڑوں گا نہیں. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تجھے مومن بننا ہے، پھر میں جانو نقصان جانو. حیدری سلامت رہیں. دوسرا کام عمل صالح کرنا ہے، نیک عمل. میں کہتا رہتا ہوں ہر نماز نیک عمل نہیں ہے، ہر روزہ نیک عمل نہیں ہے، ہر حج و زیارات نیک عمل نہیں ہے. نیک عمل تب ہوگا، بلکہ زیارت مولا امیر المومنین میں جملے ہیں: السلام علیکہ یا میزان الاعمال. میرا سلام ہو اس علی پر جو نامہ اعمال کے تولنے کا ترازو ہے. سلامت ہے، سلامت رہیں، سلامت رہیں. نامہ اعمال کے تولنے کا ترازو ہے. میں نے بڑا غور کیا کہ کیا وجہ ہے. شاید اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک طرف علی کی نماز رکھی جائے گی، دوسری طرف مومن کی نماز. میں نے سوچا مومن کی نماز میں تو حساب و کتاب ہوتا ہے اور علی کی نماز میں تو معراج ہوتی. تو یہ مومن کی نماز کیا مقابلہ کرے گی علی کی نماز کا؟ مومن کی زکوٰۃ کیا مقابلہ کرے گی علی کی زکوٰۃ کا؟ تو یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا کہ علی میزان الاعمال، اعمال کے تلنے کا ترازو علی ہے. تو ذہن میں ایک حدیث آ گئی: حب علی حسنہ لا تضر معہا سیئہ، کہ علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں دے سکتی. سمجھ آ گئی. جس حبدار علی نے محبت علی رکھ کے نماز پڑھی ہوگی، دل میں محبت علی رکھ کے روزہ رکھا ہوگا، حج ادا کی ہوگی، زکوٰۃ دی ہوگی، اس کی قبول ہو جائے گی، باقی کی مردود ہو جائے گی.
سلامت رہیں. لہٰذا محبت علی یہ وہ اصل جوہر ہے جو انسان کا عقیدہ بھی قبول کروا دیتا ہے، عمل بھی قبول کروا دیتا ہے. اور محبت علی کی جب بات ہوتی ہے تو چھٹے امام فرماتے ہیں صلی محمد وآلہ ان المحب لمن یحب مطیعہ، کہ جو محب ہوتا ہے اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. تو جو علی کی محبت کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ تبھی قابل قبول ہے کہ علی کی فرما برداری بھی ہو. لہٰذا عمل صالح وہ ہے کہ جس عمل میں صلاحیت ہو کہ وہ قبول ہو سکے. درود پڑھے بار محمد صلی اللہ. اور تیسرا کام خسارے سے بچنے کے لیے ایمان کے بعد، نیک عمل کے بعد تیسرا کام کون سا ہے؟ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا ہے. اور چوتھا کام ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہے. جس کے پاس یہ 4 ہوئے اور 12 کی امامت و ولایت کا عقیدہ ہوا، پھر یہ 4 کے ذریعے وہ پار ہو جائے. ایک درود پڑھیں بار محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد ہیں سب کے سب ہی واجب. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد ہیں سب کے سب ہی واجب، مگر میں لوگوں حشر کے دن بلا کا رتبہ فراز ہوگا. گزر سکے گا فقط وہ بندہ صراط مستقیم سے، وہ جس کے ہاتھوں میں حشر کے دن علی کا لکھا جواب ہوگا. سلامت رہنوں نے جو ربائی پڑھی، یہ ربائی ایسے نہیں تھی، یہ حدیث کی روشنی میں تھی. مسلمانوں کے پہلے حاکم، مذہب کے بانی جناب ابو بکر نے کہا، میں نے رسول خدا کی زبان مبارک سے سنا، لا یجوز احد الصراط الا بجواز من علی ابن ابی طالب، کہ کوئی بندہ پلے صراط کو عبور ہی نہیں کر sکے گا جب تک علی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ٹکٹ موجود رہی. سلامت رہنوں نے ایک اور ربائی بھی پڑھی، وہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی قبر میں روشنی ہو، اگر تھوڑی دیر کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو قبر میں روشنی کا انتظام کر کے جانا چاہیے نا. وہ سامان ساتھ لے کے جانا چاہیے جس سے ہماری قبر منور ہو جائے. معصوم فرماتے ہیں 5 چیزیں ہماری قبر کو منور کر دے گی. پہلی نماز کی روشنی ہوگی قبر میں، جتنی نمازیں پڑھی ہوگی اتنی روشنی ہوگی. لہٰذا اگر کامل نمازیں تو روشنی زیادہ. روزوں کی روشنی ہوگی، جتنے روزے رکھے ہوں گے روشنی ہوگی. زکوٰۃ کی روشنی ہوگی، حج کی روشنی ہوگی. امام فرماتے ہیں ان 4 کی روشنی ایک طرف، ولایت اہل بیت کی روشنی ایک طرف ہوگی. کھلا ہوگا بلا کا گلشن، قبر مومن میں کھلا ہوگا بلا کا گلشن. گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. ہم بھی مومن ہیں، فرشتے بھی موالی شوکت، ہم بھی مومن ہیں، فرشتے بھی موالی شوکت. یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. آج پھر ربائیوں پہ بات ہے تو ربائیوں پہ ربائیاں آ جاتی. ان کی ربائی سن کے مجھے بھی ایک شعر، مشہور شعر یاد آ گیا. محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. سلامت رہے، سلامت رہے، یا سلامت رہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں ممکن ہے کچھ مومن کہیں چلو بھائی ولایت کی روشنی سب سے زیادہ جو ہے تو وہی کافی، ہمیں نماز روزے کی ضرورت کیا ہے. کچھ مومن کہہ سکتے ہیں، سوچتے ہیں بھائی ولایت کی آ جائے گی روشنی. 8ویں امام فرماتے ہیں ہماری ولایت کے اعتماد پہ عمل نہ چھوڑنا. ولایت بھی تب فائدہ دے گی جب عمل کر کے آؤ گے.
اور دوسری جہت بھی امام نے فرما دی، کوئی اعمال کی بنیاد پہ یہ تکبر نہ کرے کہ ولایت کے بغیر اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اعمال بھی تب قبول ہوں گے جب ہماری ولایت۔ میں کہ ایک درود پڑھے بار محمد۔ لہٰذا آپ کے ایمان کی مزید تازگی کے لیے ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ جناب عمار جیسے صحابی مولا علی کے ساتھ ہیں، وہ عمار جو سر سے پاؤں تک ایمان سے پر تھے۔ مصطفیٰ کے فرمان میں کہ عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے پر ہیں۔ میں نے کافی عرصہ غور کیا کہ یہ کیسے سر سے پاؤں تک۔ ایک اور حدیث ملی کہ اللہ نے ایمان کو انسان کے اعضاء و جوارے پہ تقسیم کر دیا ہے۔ کچھ حصہ آنکھ کا ہے، کچھ کان کا ہے، کچھ زبان کا ہے، کچھ ہاتھوں کا ہے، کچھ پیٹ کا ہے، کچھ پاؤں کا ہے، کچھ کانوں کا ہے۔ تو جتنے اعضاء و جوارے اتنے تقسیم بندی خدا نے کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمار اتنے فرما بردار علی تھے کہ پورے اعضاء و جوارے سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا تھا۔ ایسے نہیں عمار نے یہ مقام پایا۔ اور عمار وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے ہم تو جنت کے مشتاق ہوتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا میرے 4 صحابیوں کے لیے جنت مشتاق ہوتی ہے۔ کچھ لوگ چپ رہ گئے، پتہ نہیں یہ 4 کے آج کیا فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ وہ کون سے 4 صحابی وہ بھی بتا دیتا ہوں جو پریشان ہو گئے۔ سنی شیعہ کتابوں میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جن 4 صحابہ کے لیے جنت مشتاق ہوتی ہے، ایک عمار ہیں، دوسرے مقداد ہیں، تیسرے ابو ذر ہیں، چوتھے سلمان۔ مل کے حیدری۔ اب کچھ مومن پریشان ہو گئے ہوں گے، بھائی ان کے لیے تو جنت مشتاق ہوتی ہے، پھر ہمارے مولا علی کہاں گئے؟ اور مولا علی وہ ہیں جو جنت کے وارث ہیں۔ سلامت رہیں، جزاکم اللہ۔ تو بات عرض کر رہا تھا آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے کہ عمار مولا علی کے ساتھ ہیں، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے وہ لوح، وہ تختی دیکھی تھی جو جنت سے آئی تھی، اور جس پہ 12 ائمہ کے نام تھے، اور خود عمار نے اس تختی کا مشاہدہ کیا تھا۔ یہ وہ عمار ہیں جنہوں نے حدیث قصہ نقل کی۔ یہ وہ عمار ہیں جس کے بارے میں سنی شیعہ کتابوں میں ہے یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار بھی حق کا میزان بن گئے، کم از کم ایک جنگ میں عمار ایک جنگ میں حق کا معیار بن گئے۔ لیکن علی وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحق ما علی وعلی ما الحق اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دے، جدھر جدھر علی پھرتے چلے۔ سلامت ہے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ مل کے حیدری۔ آج آپ لوگوں نے حق ادا کر دیا سننے کا، روزانہ ہی ادا کرتے ہیں حق۔ آج کافی لوگ بارش کی وجہ سے گھر میں بیٹھ گئے، نہیں آئے، آپ ان کا بھی حق ادا کر رہے ہیں۔ تو جو بارش سے ڈرتے ہیں وہ امام زمانہ جب آئیں گے تو تیروں سے ڈر کے وہ پھر گھر میں ہی نہ بیٹھ جائیں۔ محمد ابن حنفیہ بعد سے بات آتی ہے، کاظمی صاحب صفین کی جنگ، امام کے بیٹے محمد ابن حنفیہ، امام نے فرمایا جاؤ جنگ لڑو۔ سامنے سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، رک گئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ بارش رکے تیروں کی تو میں جنگ کروں۔ امام نے پشت پہ ہاتھ مارا، علی ابن ابی طالب نے فرمایا کس بات کا انتظار؟ کہا بابا تھوڑا تیروں کی بارش رک جائے۔ کہا ایسا نہیں، تیروں کی بارش میں ہی تو حملہ کرنا ہے۔ امام نے ایک پیغام دیا، میسج دیا، انظر اقصى القوم
سب سے آخری بندے تک، پہلے بندوں کو نہیں مارنا تو نے، تیرا مقصد ہونا چاہیے کہ آخری بندے تک مجھے پہنچنا ہے۔ کوئی بھی اگر مشن فتح کرنا چاہتا ہے، کوئی بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، کوئی اسکالر مجتہد عالم بننا چاہتا ہے، تو امام اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شروع کے مرتبے کم نمبروں پہ پاس ہونا معیار نہیں ہے، اعلیٰ نمبروں پہ نگاہ رکھو۔ سلامت رہیں۔ مولا نے دوسرا جملہ فرمایا محمد ابن حنفیہ سے، جو ہمیں بھی میسج تھا، تید قدمک، نہج البلاغہ میں تید قدمک تزول الجبال ولا تزل، اپنے مقصد میں ایسے قدم گاڑ دو، ایسے ثابت قدم ہو جاؤ، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹو۔ سلامت رہیں، اتنی محنت کرو۔ حیدری۔ اور پھر امام نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو نصرت ملی ہے میری کوئی جسمانی طاقت سے ملی ہے، وَالنَّصْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، عقیدہ رکھنا کہ نصرت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ درود پڑھے بار محمد والے۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ مومن مشکلوں میں ہی تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا مرتبہ کیا ہے۔ تھوڑی سی بارش آئی، گھر بیٹھ گیا، تھوڑی سی FIR ہوئی، پریشان ہو کے علم ہی اتار دیا، تھوڑے سے جیل میں جانا پڑا، پریشان ہو کے جی مذہب شیعہ چھپا لیا۔ بھئی شیعہ بننا ہے تو میثم تمار کی طرح سولی پہ چڑھ کے بھی علی علی کرنا پڑے گا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ شیعہ بننا ہے تو مصائب کے لیے تیار رہو۔ مصائب مضبوط کرتے ہیں انسان کو، اس کے عقیدے کو، اس کے عمل کو، اس کی آخرت کو، مصائب مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں۔ درود پڑھے بار محمد والے۔ عمار کا واقعہ عرض کر رہا تھا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان میں مضبوطی کے لیے۔ عمار صحابی کا واقعہ، مولا کے ساتھ جا رہے تھے تو کیا دیکھا عمار نے؟ دیکھا کہ مولا علی آسمان کی طرف نگاہ کیے ہوئے اور مسکرا بھی رہے ہیں اور فرما رہے ہیں احسنت یا طیر، اے پرندے تو کتنا اچھا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، کائنات علی کے قصیدے پڑھتی ہے، علی کی مدح کرتی ہے، علی کوئی ایسا پرندہ تو ہے کہ اتنا لائق ہے کہ علی اس کی مدح کر رہے ہیں۔ غور ہی نہیں کیا، علی اس کی مدح کر رہے ہیں، پرندے تو کتنا اچھا ہے۔ عمار کہتے ہیں مولا عین الطیر، مجھے تو پرندہ نظر نہیں آ رہا، وہ پرندہ ہے کہاں؟ اب جو سو لے گئے، عمار عظیم صحابی ہیں، 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا ہے عمار نے، جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں جناب عمار۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمار عظیم صحابی ہونے کے باوجود، ایمان سے پر ہونے کے باوجود، صفین میں حق کا معیار ہونے کے باوجود، جنت ان کی مشتاق ہوتی تھی، عمار کی یہ ساری خوبیاں ہونے کے باوجود، اتنی عظمت کے باوجود، صحابی اور اہل بیت میں فرق ثابت ہو گیا کہ صحابی کو وہ کچھ نظر نہیں آ رہا جو علی کو نظر آ رہا ہے۔ حیدری، سلامت رہیں۔ صحابی وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہا جو علی دیکھ رہے ہیں، ورنہ کیوں سوال ہوتا کہ پرندہ ہے کہاں؟ اب امام نے عمار کا جذبہ دیکھا کہ عمار کچھ دیکھنا چاہتا ہے، یہ کریم گھرانہ ہے، کرم کا دروازہ کھولا، کہا عمار اتحب ان تراہ و تسمع کلامہ، عمار فقط پرندے کو دیکھنا چاہتے ہو یا کچھ سننا بھی چاہتے ہو؟ جو جاگ رہے ہیں، جو تھک نہیں گئے، عمار فقط دیکھنا چاہتے ہو اس پرندے کو یا کچھ سننا بھی چاہتے ہو؟ مولا سنوا بھی دیں، دکھوا بھی دیں۔ عمار کہتے فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ لَمْ أَسْمَعُهُ،
علی نے کچھ کلمے بولے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ علی کیا بول رہے ہیں۔ عمار جو رسول کے صحابی بھی ہیں، علی کے صحابی بھی ہیں، جب اتنے جلیل القدر صحابی کو علی سمجھ نہیں آئے تو کسی غیرے کو علی کیسے سمجھ آ سکتا؟ سلامت رہے، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، سلامت رہیں۔ یہی تو ہم دنیا کو یہاں سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فرق کریں صحابہ میں اور اہل بیت میں۔ اتنے عظیم صحابی جب علی کو نہیں سمجھ سکتے تو کوئی غیرہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہی تو بہلول ملنگ دنیا کو سمجھا رہا تھا کہ جب دریائے دجلہ کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں ڈال کے گرا رہا تھا، کسی گزرنے والے نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا دریا کا پانی اس پیالے میں ڈال رہا ہوں۔ کہا مجنونو بھلا دریا بھی پیالے میں آ سکتا ہے؟ کہا یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا علی تمہاری چھوٹی عقلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ سلامت مل کے یاد سلامت رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، سلامت رہیں تا قیامت رہیں۔ دائیں والے طرف والوں نے حق ادا کر دیا، لیکن ادھر والے کو شاید آج نہ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا یا ابھی شام کا نہیں کھایا۔ میں اگلا جملہ آپ لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو دائیں طرف بیٹھے ہیں، ویسے یہ سارے ہی اصحاب الیمین ہیں۔ اصحاب الیمین وہ ہیں قرآن میں جو جنت جانے والے ہیں، اور آپ سارے ہی اصحاب الیمین ہو، دائیں ہاتھ والے ہو، کیونکہ جو علی والا ہوتا ہے وہی تو دائیں ہاتھ والا ہوتا ہے۔ حیدری، سلامت رہیں تا قیامت رہیں، مل کے حیدری، سلامت رہیں۔ مولا نے چند کلمے بولے، عمار کہتے ہیں علی نے چند کلمے بولے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فَنَزَلَ الطَّيْرُ عَلَى يَدِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، تھوڑی دیر میں پرندہ علی کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گیا، گویا کہوں ید اللہ کے ہاتھ پہ پرندہ آ کے بیٹھ گیا، اور پرندہ آ کے چپ نہیں ہوا، کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین یا وصی رسول رب العالمین۔ پرندہ منافق نہیں، مومن تھا، علی کو امیر المومنین بھی کہہ رہا تھا، رسول کا وصی بھی کہہ رہا تھا۔ حیدری، سلامت رہیں۔ شان حسین والوں نے شان علی ایسے سنی جیسے سننے کا حکم۔ آپ روز ہی اچھا سنتے ہیں، لیکن آج بارش میں کم لوگوں کو، یعنی عدد اب بھی بہت سارا ماشاءاللہ، لیکن اس کے باوجود شان حسین والوں نے شان علی ایسے سنی جیسے شان علی سننے کا حق تھا۔ درود پڑھے بار محمد وآلہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ تو عمار کہتے ہیں ایمان کی تازگی کے لیے یہ واقعہ الا الذین آمنوا پہ بات ہو رہی ہے کہ پرندہ آ کے بیٹھ گیا مولا کے ہاتھ پہ، سلام بھی کیا، امام کی وصایت کا اعلان بھی کیا۔ اب میں سوال کرتا ہوں، اے پرندے تو کہہ دیتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، تینوں کلمے پڑھ دیتا، فقط علی کی وصایت کا اعلان ہی کیوں؟ تو پرندہ شاید جیسے علی کے ساتھ بول رہا تھا مجھے بھی بول کے یہی کہے گا۔ حدیث رسول یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ علی کا ذکر ہی تو ایسا ذکر ہے جس ذکر سے رسول کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو۔ حیدری، سلامت رہیں۔ عمار کہتے ہیں جب پرندہ اتر آیا تو مولا نے، پہلے تو پرندے نے مولا سے بات کی، اب مولا پرندے سے بات کر رہے ہیں۔
اور نبی اللہ سلیمان قرآن میں ان کا قصہ ہے، چونٹی جب بات کر رہی تھی، وہ سارے سورہ نمل چونٹیوں والی صورت موجود ہے، چونٹی سے بات سلیمان نبی نے کی، اور قرآن میں ایک آیت ہے وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی۔ اہل بیت فرماتے ہیں وہ ہم اہل بیت ہیں جنہیں اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی ہیں۔ لہٰذا جب اس پرندے نے آ کے سلام کیا تو مولا نے ایک سوال کیا، یا ایھا الطیر من این مطعمک و مشربک فی ھذہ الفلاۃ التی لا ماء فیہا ولا نباتا، جو پچھلے بیٹھے ہیں دائیں والوں نے بائیں والوں نے سب نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب باہر والوں پہ میری نگاہ ہے، یہ جملے بھی ان کے لیے ہیں، اور میں نے دیکھنا ہے کون اپنے فرشتے اس دائیں والے فرشتے کو مشغول کرنا چاہتا ہے، گواہی لکھوانا چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا حالانکہ عمار ماننے والا صحابی تھا، مومن تھا، علی کے فضائل کا منکر نہیں تھا، لیکن علی مولا اپنے فضائل پرندے سے عمار کو سنوا کے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے فضائل کوئی ماننے والا بھی ہو پھر بھی اس کو ہمارے فضائل سنانا عبادت بھی ہے، علی کی سنت بھی ہے۔ یا سلامت رہے جملہ اگلا، یہ اندر والوں نے نعرہ لگایا، باہر والوں پہ ادھار باقی ہے۔ تو مومنین مولا نے پرندے سے فرمایا اے پرندہ بتا، یہ صحرا ہے، نہ یہاں کوئی پانی ہے نہ یہاں کوئی نباتات ہے، تو کھاتا کہاں سے اور پیتا کہاں سے ہے؟ جو جاگ رہے ابھی تک اندر والوں نے نعرہ لگایا، میں باہر والوں پہ میری نگاہ ہے، باہر والوں پہ میری ہے، ہر بندے پہ نگاہ ہے، اندر والوں نے حق ادا کر دیا۔ تو مولا نے جب سوال کیا پرندے سے بتا کھاتا کہاں سے ہے پیتا کہاں سے ہے، تو یہ پرندہ بول کے کہتا ہے عمر امام سے بول کے کہتا ہے یا مولائی اذ جئتو ذکرتو ولایتکم فاشبہ و اذ عطشتو اتبرؤ من اعدائکم فوروا، مولا جب مجھے بھوک لگتی ہے میں آپ کی ولایت کو یاد کر لیتا ہوں، میں سیر ہو جاتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تمہارے دشمنوں سے بیزاری کر دیتا ہوں، میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ سلام حیدری سلام سلام محمد علیہ سلامت رہے سلامت رہے۔ تھوڑی سی بات عمل صالح الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کیسے ہوگا؟ کل میں نے توحید پہ بات کی، آج تھوڑی سی بات نماز اور روزے کے بارے میں، سب سے زیادہ آیتیں نماز کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک مکالمہ ہے جہنمیوں کے درمیان اور جنتیوں کے درمیان جو قرآن میں ذکر ہے۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بات قرآن کی ہے، کوئی روایت نہیں، کوئی تاریخ نہیں۔ ایک روایت میں ایک اژدہا ہوگا جس کا منہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہوگا، اور وہ ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوگا این تارک الصلاۃ، کہاں ہے نماز چھوڑنے والا؟ اور پھر مزید اگر آپ نماز کے اعتبار سے دیکھیں تو چھٹے امام صادق علیہ السلام محمد علیہ آخری وقت میں امام نے اپنے گھر والوں کو، اپنی کنیزوں، اپنے غلاموں کو جمع کیا، سارے نمازی تھے، پھر بھی وصیت فرما رہے ہیں۔ فرمایا لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اس بندے کو ہم اہل بیت کی شفاعت نہیں ملے گی جو نماز کو حقیر سمجھے گا۔ اب حقیر میں یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دے گا، نہیں، نماز پڑھتا ہے لیکن کوئی اہمیت نہیں ہے، پہلے سارے کام پھر نماز، نہ کاموں سے کہو۔ امام فرماتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ آپ جلوس میں بھی جا رہے ہیں، ماتم عبادت ہے، باوضو ہو کے
جہاں وقت ہو جائے، اگر مولوی صاحب ہوں تو جماعت ہو جائے، نہیں تو وہی فرادہ نماز پڑھ کے دنیا والوں کو بتائیں کہ ہم مقصد امام حسین کو نہیں بھولے، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کربلا میں تیروں کی بارش میں با جماعت نماز پڑھی تھی۔ اور نماز کے بارے میں آخری بات، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کہہ رہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ وہ اہل بیت کہ جو انبیاء کے مددگار ہیں۔ مولا علی کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں، یا علی ان اللہ اید بک النبیین سرا وایدنی جہرا، اے علی اللہ نے تمام انبیاء کی آپ کے ذریعے سے مدد کروائی مخفی رکھ کر، اور میری مدد کروائی ظاہر کر کے۔ حیدری، علی انبیاء کے مددگار ہیں، لیکن خود مولا فرماتے ہیں اگر مومن پہ مشکل آئے تو نماز پڑھ کے مدد مانگا کرے، اللہ مشکل کشائی کر دے گا۔ درود پڑھے بار محمد والا نماز پڑھنا آپ کی مرضی ہے، کم از کم درود تو صحیح پڑھ دیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جس طرح علی کے فضائل پہ ہم نعرے لگاتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، پھر اس طرح کی تبلیغ پہ بھی اتنا ہی جوش و جذبے سے درود پڑھنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم قبول کر رہے ہیں، ہم منکر نہیں، ماننے والے ہیں۔ رسول خدا اور مولا علی کے بارے میں چونکہ ظاہر قرآن بھی حجت، اگلے پچھلے اندر والے باہر والے پوری توجہ کیجیے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کہہ رہے صبر سے مدد لو، نماز سے مدد لو۔ جو لوگ کہتے ہیں یا اللہ مدد بس، یا اللہ مدد بس، یا اللہ مدد، غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے۔ اللہ خود کہہ رہے صبر سے مدد لو، نماز سے مدد لو۔ نہ نماز اللہ ہے نہ صبر اللہ ہے، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اللہ قرآن میں حکم کیوں دیتا؟ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ حیدری، جنہوں نے نعرہ نہیں لگایا یا علی کا، ان کے لیے آیت بھی پیش کر دی۔ بچے جوان یونیورسٹی کے بچے جب کوئی سوال کرے میڈیا پہ جہاں گئی کہ یا علی مدد بہت کہتے ہو، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، کہو ہم دکھا دیتے ہیں، یاد کر لو یہ آیت، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو صبر اور صلاح سے مدد لو۔ ظاہر قرآن بھی حجت، باطن قرآن بھی حجت، ظاہر کا منکر بھی کافر، باطن کا منکر بھی کافر۔ امام فرماتے ہیں قرآن کے 70 باطن ہیں اور 70 کے 70 ہم جانتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں صبر سے مراد رسول اللہ ہے اور صلاح سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ امام فرما رہے ہیں اے ایمان والو، امام فرما رہے ہیں اے ایمان والو، جب بھی مشکل آئے تو مدد کے لیے یا رسول اللہ مدد کہہ لیا کرو، یا علی مدد کہہ لیا کرو، مل کے سلام۔ حیدری، سلامت رہے، سلامت، اللہم صلی سلامت، سلام، سلامت رہے۔ جب بھی مشکل آئے، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے، یا رسول اللہ مدد کہہ لیا کرو، یا علی مدد کہہ لیا کرو۔ وقت نزل لبو پہ رہا یا علی مدد، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ وقت نزل لبو پہ رہا یا علی مدد، پھر قبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا علی مدد۔ محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ حیدری، سلامت رہے میرے بچوں، جوانوں، اس قوم کے جوانوں، دوسری آیت سن لو۔ کوئی بھی اگر کہے کہ یہ تو آیت کی تفسیر آپ نے اپنے امام کے قول سے کی ہے، ہمیں قرآن سے دکھائیے، دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، اگر اس آیت کا بھی منکر ہو جائے تو اسے کہنا اسلام کی تجدید کرے، کیونکہ قرآن کا منکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا،
اے پروردگار ایسا سلطان ایسا طاقتور ہمیشہ کا مددگار عطا کر جو غزوہ خیبر میں بھی مددگار، خندق میں بھی مددگار، احد میں بھی مددگار، بدر میں بھی مددگار، ہر مقام پہ مددگار ہو، دنیا میں بھی مددگار، آخرت میں بھی مددگار۔ حیدری مل کے حیدری سلامت رہیں۔ اب لوگوں نے حق ادا کیا، خدا قبول فرمائے ہماری باتوں، عزت خدا نے دی، مصائب امت نے دی۔ آج کاظمی صاحب فرما رہے ہیں کہ چونکہ ان دو شہزادوں کی شبیہ تابوت برآمد ہونی کہ جن دو شہزادوں کے بعد ام المصائب کی نسل ختم ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اس سے بڑھ کر مصیبت کا جملہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ مولا حسین کی نسل اب بھی جاری ساری ہے، زینب کی نسل کربلا میں ختم ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، اگر میں جملہ بدل کے کہہ دوں کہ جو ثانی زہرا کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، جو خود زہرا نے فرمایا تھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، اتنے مصائب آئے اگر دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ بی بی اے سیدہ، آپ بہت بڑی مظلومہ ہیں، لیکن آپ علی کو زندہ واپس لے کے آ گئی۔ آپ کی بیٹی ثانی زہرا سارا گھرانہ کربلا میں قربان کر کے آ گئی۔ عزادارو، اون محمد کو جناب ام المصائب جناب عبداللہ سے اجازت مانگ کے لائی تھی۔ میں کہوں گا اے ہاجرہ، جب اسماعیل کو ابراہیم لے جا رہے تھے تجھ سے بات مخفی رکھی گئی، تجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ میں اسماعیل کو قربان کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ زینب کا صبر ہے کہ عبداللہ کو بتا کے لے جا رہی ہے کہ یہ میرے دونوں شہزادے حسین کا صدقہ بننے جا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑے حوصلے سنتے آنا۔ عزادارو، آئے ہیں کربلا میں، شب عاشور، ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی تھی سب سے پہلے تم میدان میں جانا۔ قاسم کی ماں اپنے بیٹے سے، علی اکبر کی ماں اپنے بیٹے سے، ہر ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی۔ ثانی زہرا بھی اون محمد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی سب سے پہلے تم میدان میں جانا، اپنے ماموں پہ اپنی جان قربان کرنا۔ میں کہوں گا اے دونوں شہزادوں، تم جناب عبداللہ کے بیٹے ہو، ثانی زہرا کے بیٹے ہو، وفا کی ہے ان دونوں بیٹوں نے۔ سب سے پہلے میدان میں گئے جب بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا، ماموں سے جا کے اجازت مانگی۔ چھوٹی عمریں ہیں، اتنی زیادہ عمریں نہیں تھی۔ جب بھی مولا حسین نے کسی شہید کربلا کو الوداع کیا ہے، یا کوئی مصائب کا جملہ پڑھا ہے یا گلے سے لگا کے روئے ہیں، اگرچہ تاریخ ساکت ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ امام حسین نے ان دونوں شہزادوں کو گلے لگا کے گریہ بھی ضرور کیا ہوگا، جیسے قاسم و علی اکبر کو گلے لگا کے گریہ کیا، اور یہ جملہ بھی ضرور کہا ہوگا، اے عمر ابن سعد، تو نے میری بہن کی نسل ختم کر دی، خدا تیری نسل کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کیونکہ بہن کی نسل اجرکم۔ میں پھر جملہ دہرا دیتا ہوں، عزاداروں، پرانے عزادار بیٹھے ہو جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، مولا حسین نے ضرور کہا ہوگا عمر ابن سعد، تو نے میرے علی اکبر کی جوانی لوٹی، تو نے میرے بھائی عباس کے بازو کاٹے، تو نے میرے علی اصغر کے گلے پہ تیر چلوایا، یہ سارے دکھ ایک طرف، لیکن میری بہن زینب کی آج نسل ختم کر کے تو نے وہ زخم لگایا ہے جو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
اج خدا تمہیں غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے عزادارو، شرم کر کے نہ رویا کرو۔ یہ وہ زینب ہے کہ جو علی اکبر پہ تو روئی ہے، قاسم پہ روئی ہے، اتنی وفا کی ہے حسین سے زینب نے۔ قاسم پہ روئی ہے زینب، علی اکبر پہ روئی ہے، عباس پہ روئی ہے، روایت میں نہیں ملتا کہ انہوں محمد پہ روئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ وفائے زینب پہ کروڑوں سلام۔ مومنو، زینب اپنے بچوں پہ نہیں روئی، لیکن زینب کا حق بنتا ہے کہ بی بی کے بچوں پہ مومن روئے، کیونکہ ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ ماں ہر دکھ بھول سکتی ہے، اولاد کا دکھ نہیں بھولتا۔ لیکن یہ وفائے زینب تھی کہ مولا حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اونو محمد پہ روؤں اور علی اکبر کو بھول جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونو محمد پہ روؤں اور قاسم کو بھول جاؤں؟ عزادارو، بس آخری جملے۔ شہزادوں نے بڑی جنگ لڑی ہے، جب رخصت ہوئے جو زائر بیٹھے ہیں وہ تصدیق کریں گے۔ یہ ان شہزادوں نے اتنی جنگ لڑی کہ لڑتے لڑتے کربلا سے باہر نکل گئے۔ اجرکم اللہ، بہت بڑی مصیبت جو ابھی تک نہیں رویا، اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں عزادارو۔ ہر شہید جب زین سے زمین پہ آتا تھا، آخری وقت میں کہتا تھا، چچا حسین، بابا حسین، بھیا حسین، میری مدد کو آئیے۔ مولا پہنچتے تھے، ارے 12 میل کا فاصلہ، جب اونو محمد نے آواز دی ہوگی، مامو حسین آخری اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مامو حسین آخری سلام۔ پتہ نہیں مولا حسین پہنچ پائے یا نہ۔ اے اونو محمد، جس طرح حسین کے آخری وقت کوئی نہ تھا اور مولا حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا، اونو محمد کا لاشا علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ ماتم اونو محمد، ماتم حسین، ماتم حسین۔